السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم دیکھیں گے مطالعہ پاکستان کا جو چیپٹر 1 ہے اس کے کچھ مختصر سوالات۔ تو پہلا ہے یوم تکبیر سے کیا مراد ہے؟ یوم تکبیر پاکستان نے 28 مئی 1998 کو بلوچستان کے چاغی پہاڑ میں بھارت کے 5 دھماکوں کے مقابلے میں 7 دھماکے کیے۔ ان دھماکوں کے ساتھ ہی پاکستان کا دنیا کا 7واں اور عالم اسلام کا پہلا ایٹمی ملک بن گیا۔ 28 مئی کو یوم تکبیر کا نام دیا گیا۔ اسی نسبت سے قوم ہر سال یہ دن پورے وقار اور جوش و خروش سے مناتی ہے۔ سوال نمبر 2 ہے جنرل پرویز مشرف کے نافذ کردہ مقامی حکومتوں کے نظام کے 3 بنیادی مقاصد تحریر کریں۔ مقامی حکومتوں کے نظام کے بنیادی مقاصد درج ذیل ہیں: وسائل کی ضلع کی سطح پر دستیابی، مقامی معاملات مقامی سطح پر حل کرنا، اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی۔ سوال نمبر 3 ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے شروع کیے گئے 5 منصوبوں کے نام لکھیں۔ منصوبوں کے نام: پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے شروع کیے گئے 5 منصوبوں کے نام مندرجہ ذیل ہیں: دریا مرباشہ ڈیم کی تعمیر، احساس پروگرام، نوجوان ہنرمند پروگرام۔ تو نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام، پلان فار پاکستان، 10 بلین ٹری پروگرام، احساس سیلانی لنگر، پناہ گاہیں۔ تو نیکسٹ سوال نمبر 4 ہے اور یہ امپورٹنٹ کویشچن بھی ہے: موٹر وے کی کیا اہمیت ہے؟ موٹر وے کی اہمیت: قومی شاہراہات اور موٹر ویز وہ شریانیں ہیں جن میں معیشت کا خون گردش کرتا ہے، قوم یکجہتی کو فروغ ملتا ہے، فاصلے کم ہوتے ہیں، تجارتی قافلے رواں دواں رہتے ہیں، معاشی سرگرمیوں میں اضافہ ہوتا ہے، سڑک ترقی کا پہلا زینہ ہوتی ہے۔ سڑک ہوگی تو ہسپتال، تعلیمی ادارے بنیں گے اور لوگ قریب آئیں گے۔ نیکسٹ کویشچن ہے کویشچن نمبر 5، پاکستان میں صدر مملکت کے انتخاب کا طریقہ بیان کریں۔ صدر مملکت کے انتخاب کا طریقہ: پاکستان کے آئین کے تحت صدر کے مستعفی ہونے کے بعد 30 دنوں میں ملک کے نئے صدر کا چناؤ کیا جائے گا اور پارلیمان سمت کی ملک کی چاروں صوبائی اسمبلیاں نیا صدر چنیں گی۔ آگے کچھ اضافی مختصر سوالات ہیں۔ سوال نمبر 6 ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلے سول چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کون تھے؟ پہلے سول چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ذوالفقار علی بھٹو نے 20 دسمبر 1971 کو صدر پاکستان اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کا عہدہ سنبھالا۔ بھٹو ملک میں پہلے سویلین چیف لا مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے۔ نیکسٹ کویشچن ہے کویشچن نمبر 7، قومیانہ نیشنلائزیشن یا قومی تحویل میں لینا سے کیا مراد ہے؟ قومیانہ: اگر ریاست ایسے نجی اداروں کو حکومتی تحویل میں لے لے جو خالصتاً شہریوں کی ذاتی ملکیت ہوں تو اس عمل کو قومیانہ کہتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے دور حکومت میں بے شمار صنعتیں اور انشورنس کمپنیاں قومی تحویل میں لے لیں۔ سوال نمبر 8 ہے ذوالفقار علی بھٹو نے جو صنعتی اصلاحات کی ان کا اصل مقصد کیا تھا؟ صنعتی اصلاحات: صنعتی اصلاحات کا مقصد مزدوروں کے حالات کار کو بہتر بنانا اور بہتر صنعتی ماحول پیدا کرنا تھا۔ ملکی معیشت کی تعمیر نو کی خاطر صنعت کی بحالی اور ترقی کے لیے مزدوروں کو انتظامیہ میں مناسب اور میسر نمائندگی دی گئی۔ صنعتوں کے منافع میں مزدوروں کا حصہ بڑھایا گیا۔ نیکسٹ کویشچن ہے کویشچن نمبر 9، بھٹو دور کی گئی لیبر اصلاحات، صنعتی اصلاحات کے 3 نکات تحریر کریں۔ تو وہ درج ذیل ہیں: ہر سال مزدوروں کو 1 تنخواہ کے برابر بونس دینے کا اعلان کیا گیا۔ زیادہ پیداوار کی صورت میں اضافی بونس دینے کا بھی اعلان کیا گیا۔ مزدوروں سے ہفتہ بھر میں 54 گھنٹوں کی بجائے 48 گھنٹے کام لینے کی پابندی عائد کی گئی۔ اوور ٹائم کی اضافی اجرت کا اعلان کیا گیا۔ پنشن بیمہ گریجویٹی سماجی تحفظ کی اسکیم کے تحت طبی امداد کی سہولت فراہم کی گئی۔ نیکسٹ کویشچن ہے
کویشچن نمبر 10، دولت مشترکہ کی تنظیم کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ دولت مشترکہ ان ممالک کی تنظیم ہے جن پر تاج برطانیہ کی حکومت رہی۔ یہ تنظیم 1926 میں قائم ہوئے۔ پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش سمیت کئی ممالک اس کے رکن ہیں۔ نیکسٹ کویشچن ہے کویشچن نمبر 11، ذوالفقار علی بھٹو نے زرعی اصلاحات کا کب اعلان کیا؟ بھٹو گورنمنٹ کی زرعی اصلاحات۔ ذوالفقار علی بھٹو نے 1 مارچ 1972 کو زرعی اصلاحات کا اعلان کیا۔ نیکسٹ ہے کویشچن نمبر 12، ذوالفقار علی بھٹو کی زرعی اصلاحات کا مقصد بیان کریں۔ زرعی اصلاحات کا مقصد: ان اصلاحات کا مقصد زرعی نظام کو بہتر بنا کر زراعت سے وابستہ افراد کے معاشی حالات کو بہتر بنانا، زرعی پیداوار میں اضافہ کرنا اور ملکی معیشت کی تعمیر نو تھا۔ نیکسٹ کویشچن ہے بھٹو کی زرعی اصلاحات کے 3 نکات لکھیں۔ بھٹو کی زرعی اصلاحات کے نکات: بھٹو دور کی زرعی اصلاحات کے اہم نکات درج ذیل ہیں۔ زمین کی انفرادی حد ملکیت 150 ایکڑ نہری اور 300 ایکڑ بارانی مقرر کی گئی۔ تمام مالیہ اور آبیانہ ذمہ دار ادا کریں گے۔ مزارع عین سے کوئی ادائیگی نہیں لی جائے گی۔ مزارع عین مطلب جو دوسرے کی زمین پر کھیتی باڑی کرتا ہے۔ آگے ہے تعلیمی اداروں کے علاوہ کوئی شخص مقررہ حد سے زائد زمین رکھنے کا حقدار نہ ہوگا۔ مالکان کو یک طرفہ طور پر مزارع عین کو بے دخل کرنے کے حق سے محروم کر دیا گیا۔ نیکسٹ کویشچن ہے ذوالفقار علی بھٹو نے تعلیمی اصلاحات کا اعلان کب کیا؟ ذوالفقار علی بھٹو نے 1972 میں تعلیمی اصلاحات کا اعلان کیا۔ نیکسٹ ہے ذوالفقار علی بھٹو کی تعلیمی اصلاحات کے اہم نکات لکھیں۔ نجی تعلیمی اداروں کو قومی تحویل میں لے لیا گیا، جس سے ان اداروں میں کام کرنے والے اساتذہ اور دیگر ملازمین کی تنخواہیں سرکاری تعلیمی اداروں کے ملازمین کے برابر ہو گئیں۔ طلباء کو سستی ٹرانسپورٹ فراہم کرنے کے لیے ان کو بسوں اور ریل گاڑیوں کے کرایوں میں خصوصی رعایت دی گئی۔ طلباء کے وظائف میں اضافہ کیا گیا۔ کئی یونیورسٹیاں قائم کی گئیں۔ تعلیم بالغاں کے مراکز بھی قائم کیے گئے۔ اساتذہ کی تربیت کے لیے تربیتی ادارے کھولے گئے۔ نیکسٹ ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ اوپن یونیورسٹی کا قیام کب عمل میں آیا اور اس کے قیام کا کیا مقصد تھا؟ 1974 میں اسلام آباد میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، پرانا نام اس کا جو ہے پیپلز اوپن یونیورسٹی قائم کی گئی، جس سے طلباء کو بذریعہ خط و کتابت تعلیم کے حصول کے مواقع ملے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی صحت سے متعلق اصلاحات بیان کریں۔ صحت سے متعلق اصلاحات: بنیادی مراکز صحت کا قیام اور غریبوں کے لیے علاج کی مفت سہولت۔ تعلیم اور علاج کے لیے بجٹ میں اضافہ کیا گیا۔ ملک میں نئے میڈیکل کالجز قائم کیے گئے۔ نیکسٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور مقبول ترین نعرہ کیا تھا؟ تمام اصلاحات کا مرکز پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور تھا، جس میں مقبول عام نعرہ روٹی کپڑا اور مکان کو نمایاں مقام حاصل تھا۔ نیکسٹ ہے ذوالفقار علی بھٹو کی معاشی حکمت عملی کی سمت کیا تھی؟ ذوالفقار علی بھٹو کی معاشی حکمت عملی کی سمت سوشلزم تھی۔ ان کے واضح الفاظ تھے کہ اسلام ہمارا دین ہے، سوشلزم ہماری معیشت ہے۔ نیکسٹ ہے ذوالفقار علی بھٹو کی معاشی اصلاحات کے اہم نکات تحریر کریں۔ بے گھر افراد کو گھر فراہم کرنے کے لیے 5 مرحلہ اسکیم کا آغاز کیا۔ حکومت نے لاکھوں بے روزگار نوجوانوں کو مشرق وسطیٰ کے ممالک میں بھیجا۔ معاشرتی لحاظ سے پاکستان میں خواتین کے تحفظ کے لیے اقدامات اٹھائے گئے۔ عوامی تعمیراتی پروگرام کے تحت دیہاتی علاقوں کی ترقی کے لیے کئی عملی اقدامات اٹھائے گئے۔ سینکڑوں دیہات کو بجلی فراہم کی گئی۔ نیکسٹ ہے پاکستان کے آئین میں پہلی آئینی ترمیم کب ہوئی اور وہ کیا تھی؟ پہلی آئینی ترمیم: پاکستان کے آئین میں پہلی آئینی ترمیم 1974 میں ہوئی۔ پہلی آئینی ترمیم میں چاروں صوبوں کی حدود کے تعین کے علاوہ فاٹا کو پاکستان کا حصہ قرار دیا گیا۔ نیکسٹ ہے پاکستان کے آئین میں دوسری آئینی ترمیم کب ہوئی اور وہ کیا تھی؟ دوسری آئینی ترمیم: پاکستان کے آئین میں دوسری آئینی ترمیم 1974 میں ہوئی۔ دوسری آئینی ترمیم میں کہا گیا کہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ دار یا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ ماننے والا ہرگز مسلمان نہیں۔ نیکسٹ ہے پاکستان کے آئین میں تیسری آئینی ترمیم کب ہوئی اور وہ کیا تھی؟ تیسری ترمیم: پاکستان کے آئین میں تیسری ترمیم 1975 میں ہوئی۔ تیسری آئینی ترمیم میں ہر وہ شخص جو پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچائے ملک دشمن قرار دیا گیا۔ نیکسٹ ہے آئین پاکستان کی چوتھی آئینی ترمیم کب ہوئی اور وہ ترمیم کیا تھی؟
چوتھی آئینی ترمیم 1975 میں ہوئی۔ چوتھی آئینی ترمیم کے ذریعے سے اقلیتوں کے لیے قومی اسمبلی میں 6 نشستوں کا اضافہ کیا گیا۔ اور نیکسٹ ہے آئین پاکستان میں پانچویں آئینی ترمیم کب ہوئی اور پانچویں آئینی ترمیم میں کیا کہا گیا؟ پانچویں آئینی ترمیم 1976 میں ہوئی۔ پانچویں آئینی ترمیم میں کیا گیا کہ رکن قومی اسمبلی یا عام انتخابات میں حصہ لینے والا با یک وقت صوبے کا گورنر نہیں ہو سکتا۔ نیکسٹ ہے آئین پاکستان میں چھٹی ترمیم کب ہوئی اور وہ ترمیم کس حوالے سے تھی؟ چھٹی آئینی ترمیم 1976 میں ہوئی۔ چھٹی آئینی ترمیم میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی مدت ملازمت اور ریٹائرمنٹ کی عمر کا تعین کیا گیا۔ نیکسٹ ہے آئین پاکستان میں ساتویں آئینی ترمیم کب ہوئی اور ساتویں ترمیم کس حوالے سے تھی؟ ساتویں آئینی ترمیم 1977 میں ہوئی۔ ساتویں آئینی ترمیم کے ذریعے سے وزیر اعظم کو یہ حق دیا گیا کہ وہ ملکی حالات کے پیش نظر کسی معاملے میں ریفرنڈم کے لیے صدر کو مشورہ دے سکتا ہے۔ نیکسٹ ہے ذوالفقار علی بھٹو کے انتظامی اصلاحات کے اہم نکات تحریر کریں۔ انتظامی اصلاحات کے اہم نکات: بھارت کے ساتھ شملہ معاہدہ کیا، جس کے نتیجے میں 1971 کی جنگ کے قیدیوں کی وطن واپسی ممکن ہوئی۔ بھٹو حکومت نے سول سروس آف پاکستان کے ڈھانچے اور پولیس کے نظام میں اصلاحات کیں۔ 1974 میں لاہور میں اسلامی سربراہی کانفرنس کا نہ صرف انعقاد کیا بلکہ مسلم امہ کے اتحاد کے لیے گراں قدر خدمات بھی سر انجام دیں۔ مسئلہ کشمیر کو دنیا بھر میں اجاگر کرنے میں ذوالفقار علی بھٹو نے اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان عوام کو شناخت دینے کے لیے قومی شناختی کارڈ بنانے کا آغاز کیا گیا۔ نیکسٹ ہے جنرل محمد ضیاء الحق نے زرعی پیداوار پر کتنا عشر نافذ کیا؟ زرعی پیداوار پر عشر نافذ کر دیا گیا، جس کی شرح بارانی علاقوں میں 10% جبکہ نہری علاقوں میں 5% تھی۔ جنرل محمد ضیاء الحق کی تعلیمی اصلاحات کے اہم اقدامات بیان کریں۔ تعلیمی اصلاحات کے اہم اقدامات: جنرل محمد ضیاء الحق کی تعلیمی اصلاحات کے اہم اقدامات مندرجہ ذیل ہیں۔ اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کے مضامین کو گریجویشن تک لازمی قرار دیا گیا۔ خواتین کے لیے الگ یونیورسٹی کے قیام کے لیے اقدامات کیے گئے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کی تشکیل نو کی گئی۔ امید ہے آپ سب کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔